کیا سمجھتی ہیں آپ کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے پاکستان میں کچھ سنور گیا ہے یا کچھ بگڑ گیا ہے؟ بہت سنور گیا. اچھی بات ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا ظاہری بات ہے پچھلی کور کر رہا ہے, سنور گیا ہے. میں نے زندگی میں ووٹ نہیں دیا, سب سے زندگی میں پہلی دفعہ ووٹ دی ہے وہ عمران خان کو دی ہے. دیٹس گڈ. اچھا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ, جو ہے وہ ہم پریشان ہیں, غربت ہے, نوکریاں نہیں مل رہی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا ابھی یہ سبزیوں والے خود ہی مہنگی کرتے ہیں, چیزیں خود ہی کم کر دیتے ہیں, تو بس ہم اور کچھ نہیں کہتے, لیکن عمران خان بیٹر ہے. اس سیکٹر سے آپ نکل گئے ہوئے ہیں کہ جو ہماری یوتھ پیٹ رہی ہے کہ ہمارے لیے جابز نہیں ہیں, بے روزگاری ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جابز, یہ غلط بات ہے کہ جابز نہیں ہیں. جابز ہیں لیکن آپ پہلے اس کے اہل تو بنے جابز کے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بالکل ہی صرف ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں اور کرنے میں نکمے ہوتے ہیں, انٹرنشپس نہیں کرتے, کہتے ہیں نہیں ہم انٹرنشپ نہیں, ڈائریکٹ جاب میں. ڈائریکٹ جاب میں کہاں, کافی مواقع ہیں روزگار کے یار. یہ سارے آپ کو جس سے بھی آپ انٹرویو لیں گے سارے جاب ہولڈر ہوں گے, پھر کہاں جابز نہیں مل رہی. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے سنا ہوگا کہ چپڑاسی کی جو ہے وہ پوسٹ ہے اور اس کے لیے ایم فل اور ایم اے کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نوبت جو ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ واقعی جابز نہیں ہیں؟ یہ وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں جو پرائیویٹ نوکریوں سے بھاگتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے پرائیویٹ نوکریوں میں کام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ. تو یہ لوگ سرکاری کھاتا ڈھونڈتے ہیں کہ آرام ہو, سکون ہے. عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ سرکاری سیکٹر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ آرام والا نہیں ہے کہ وہ حاضری لگتی کہ یہ آئے گئے, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہونا. لیکن ہماری یوتھ کیونکہ ہڈ آرام ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ ہمیں سرکاری جاب ملے گی تو زندگی سکون میں آئے گی, محنت جو نہیں کرنا چاہتی. اچھا, تو لوگ مطلب کہ یہ رونا دھونا یہ سب چیزیں کہ مہنگائی ہو گئی, ہر چیز جو ہے وہ دسترس سے باہر ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگوں کا جس ایک مطلب کہ فرضی جملہ ہے؟ آپ پیٹرول 1000 روپے لیٹر بھی کر لیں گے نا, عوام ڈلوائے گی. یہ مہنگائی صرف ہاں یہ ہے کہ فرق پڑا ہے. فرق اس لیے پڑا ہے کیونکہ جو جتنے پیسے ہمارے معیشت میں لگتے تھے وہ آج کل ہم افغانستان وغیرہ دوسرے کنٹریز میں ان کا اتحادی بننے میں اور ان کا ساتھ دینے میں لگا رہے ہیں, بلکہ ہم اپنے تعلقات اچھے کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ ہے کہ خان صاحب آئے ہیں, انہوں نے ہمارا جتنے بھی آؤٹ آف کنٹری کے ساتھ تعلقات ہیں, ہمارے ویزا, ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس کی ایک ویلیو بن گئی ہے, ہمارے باہر کے ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. مہنگائی ہے جو گھر کا معاملہ یہ ہو جائے گا ایک نہ ایک دن حل. یہ ضروری نہیں, ہمارا ضروری تھا کہ ہم عالمی سطح میں پاکستان کا ایک نام ہو, اور وہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے. اچھا, مطلب کہ بینگ اے مسلم ہم اس نبی کی امت ہیں, مطلب کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچاتے تھے, لوگوں کو جو ہے وہ دے دیتے تھے, وقف کر دیتے تھے اپنا سارا کچھ. اگر ہم دوسرے ممالک کی ہیلپ کر کے تھوڑا غربت کی سائڈ پہ چلے گئے ہیں تو عوام اتنی ناشکری کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, آپ نے اسلامک بات کی, تو پھر آپ اسلامی کی جواب دیتے ہیں. آپ کو قرآن میں صاف لکھا ہے, اور انسان تو بہت ہی ناشکر ہے. انسان کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتا. آپ فرض کریں کہ ایک لڑکا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک آڈینس ملے, ہزاروں تعداد میں آڈینس ملے. اس کو جب ہزاروں ملتی پھر وہ کہتا ہے مالک 2000 دے دے, میں تو تیرا راضی, میں کل میں یہ وہ وغیرہ. انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا, آپ یاد رکھیے گا. تو آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ ووٹ ہم نے عمران خان کو ہی دیا تھا, اور ہم خوش ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے آؤٹ آف کنٹری جتنے بھی ہیں سارے, اور اب تو سب سے زبردست جو ان کا جملہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اب انہوں نے, ہم کسی کے آگے جھکنے والی قوم نہیں ہے, اب ہم سینہ تان کے آگے چلتے, چاہے وہ فرنگ ہو چاہے وہ جو مرضی ہو, ہم ان کے آگے سینہ تان کے چلتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کا حق ادا ہو گیا؟ ہاں, صحیح معنوں میں ووٹ کا حق ادا ہو گیا واقعی. چلیں سر, آپ کا بہت شکریہ.